جو بچوں تبلیغ کا کام ہے نا، یہ امت وسطہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ امت بھولی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام سنانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عبادات بس اس حد تک بہت بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سارا دن نفل پڑھتے ہیں، بے شک بزرگی ہے، سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں وظیفہ بخشا امتاً وسطا، کس لیے بنایا ہے امت واسطہ؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں کو جا کر گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان لو۔ اور ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، تو کتنے بڑی گواہی لائے کہ میرا نبی تم پہ گواہ ہے کہ تم سچے ہو۔ اللہ اکبر! ہماری صداقت پر ہمارے نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بچوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پریشر میں تبلیغ میں جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کام میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کے درجے بلند فرمائے، کتنا خوبصورت انہوں نے اس محنت کا تعارف کروایا، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر، نفرتوں کے مضامین سے ہٹ کر، سب کو جوڑنے کے لیے خود چل۔ اس وقت کے علماء فرماتے یہ تو علم کی توہین ہو رہی ہے کہ فساق کے پاس جاتے ہیں، فجار کے پاس جاتے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب فرماتے اس توہین میں میری عزت ہو رہی ہے۔ انبیاء، اچھا آج کا عجیب ماحول بن گیا، جو لوگ دین سے دور، ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور نبی کس کے لیے آتے ہیں جی؟ نبی نافرمانوں کے لیے تو آتا ہے۔ 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، بنو اسرائیل میں 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، اور 1,20,000 وہ کفار کے لیے آئے۔ اس میں 4000 جو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے تھے اللہ نبی بھیجتا تھا، یعنی اس وقت بنو اسرائیل مسلمان تھے۔ تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کو نا کچھ جماعت نہ سمجھو، فریضہ سمجھو، امتاً وسطا۔ ہم امت واسطہ ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ مدتوں بعد یہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سنایا، اور میں نے سنا کہ یہ امرتسر میں بڑے خطیب تھے، بڑے مقرر تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک کوئی مولوی صاحب تبلیغ کی بات کرتے ہیں، وہ دہلی گئے ہوئے تھے تو وہاں چلے گئے، تو فرمانے لگے، مولانا الیاس صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب تبلیغ کیا کرو۔ میں نے کہا جی میں تبلیغ کرتا ہوں، تو چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھا امرتسر سے لوگ کہاں جاتے ہیں تجارت کے لیے؟ کہا جی لاہور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، دلی آتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں۔ ان کو کرایہ کون دیتا ہے؟ کہا جی ان کا وہ خود کرایہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے روٹی پانی کا انتظام کون کرتا ہے؟ کہا جی وہ خود کرتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا مولوی صاحب میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو، چونکہ اس وقت خطابت میں کیا ہوتا تھا، آنے جانے کا خرچہ، اکثر خطیب تو بیچارے غریب ہوتے تھے، تو کہاں سے ہر جگہ سے پیسے ان کی جیب میں ہوتے، بھی خرچہ بھی برداشت کرتے اور تقریر بھی کرتے۔ تو مفتی صاحب کا بھی یہی دستور تھا، بھی آنا جانا، خرچہ وغیرہ لینا، یہ سب کچھ۔ تو کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ گیا، کہ میں کہتا ہوں ایسی تبلیغ کرو کہ اپنی جیب سے خرچ کرو۔ کہ پھر میں رہا اور واپس آ گیا۔ شام کو میرا پتہ کیا کہ وہ کدھر ایک نوجوان آئے تھے، کہا جی وہ تو چلے گئے۔ کہا آدمی آتا ہے ضائع کر دیتے ہو۔ پھر ایک جماعت بنا کے بھیجی میرے پاس امرتسر،
کہ آپ کو مولانا الیاس صاحب بلا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اپنے مال، اپنی جان اپنا مال، اور ایک پرانا سبق، تم مولوی میں تو غصہ بہت ہوتا ہے۔ وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا، بچوں میں نے اس سے ننگی گالیاں دے کر اور دھکے دے کر کمرے سے نکالا اور ساتھ دھمکی دی، آئندہ تو میرے پاس ہے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہیں کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ہر چوتھے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تم اپنے آپ پر قیاس کرو، تمہارے ساتھ ایسا ہو کبھی ملو گے دوبارہ اس سے؟ ہمت ہے ملنے کی؟ اور وہ ہمارا سینئر تھا، ایم ایس سی کر رہا تھا، ہمارا فرسٹ ایئر، اس کا ایم ایس سی، اور وہ پورے کالج میں ٹاپ کرتا تھا، گولڈ میڈل لیتا تھا، اور چوتھے دن پھر آ کے وہ سلام کر رہا تھا، تو آخر میں بھی تو انسان ہوں، کوئی جانور تو نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے زمین میں دفن کر دیا۔ یہ والا درد میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف میری نقل اتارو گے طارق جمیل کی طرح، ہم بھی مقرر بن جائیں، خطیب بن جائیں، ہمارے بھی آگے پیچھے لوگ ہوں، ہم سے تاریخیں لیں، یہ میں نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی، میرے اللہ نے نظام چلایا، مجھے نہیں پتا میرے کسی استاد کی دعا لگی یا کسی اللہ والے کی دعا لگی۔ میں اپنی ذات میں جو کچھ ہوں وہ تم سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ امتاً وسطا، اس پر کھڑے ہو کر تم کام کرو کہ ہم امت وسطا ہیں، ہم نے اللہ کے پیغام کو سنانا ہے۔ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے، جو ہمیں پتھر مار رہے ہیں ان کے پاس جانا۔ جب میں 3 چلے کے لیے نکلا تو ادھر حجرہ شاہ مقیم کی طرف گاؤں تھے، تو اس میں ہم پہنچے۔ میرا پہلا سفر رائمنڈ سے، تو ایک گاؤں میں پہنچے تو مولانا صاحب بریلوی تھے، انہوں نے آتے ہی ماں بہن کی گالیاں اور بستر اٹھا کے باہر پھینکے، اور مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں، اور کہیں تم کافر ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، تم گستاخ رسول ہو۔ اچھا، سارے جماعت والے سارے چپ، اور جو امیر تھے وہ کہے بھائی استغفار کرو، استغفار کرو۔ میں پہلا آدمی ہوں، اور میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں، میں نوجوان ہوں، 18 سال میری عمر ہے، اور میں 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تصویر دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص عالم کا دعویٰ کر کے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، جو ایک عام شریف آدمی بھی نہیں دے سکتا، اور پردیسیوں کو کہہ رہا ہے چلو سرو تمہارا اختلاف ہے تو کہہ دو بھائی تم نکل جاؤ، نہیں، بڑی بڑی گالیاں غلیظ۔ اور ادھر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ چپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا دلائل کیا ہیں، میں نے صرف اس جماعت کے صبر کو دیکھ کر کہا یہ لوگ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے، کہ حق والے یوں گالیاں نہیں دیتے۔